کبھی حضرت ابو طالب کی اولاد نے مولا نبی کے کام سے ہاتھ نہیں اٹھایا. جن کے شجروں کا پتہ نہیں ہے وہ ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتے ہیں. ناراض ہو رہے ہیں آپ. وہ جو آخر میں بیٹھے کچھ اندھیرے میں مجھے نظر نہیں آ رہے, وہاں سے کوئی نعرہ سلوات آئے. ماشاءاللہ. میں اپنے مضمون پر رکا ہوا ہوں کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو, جس گھر میں اللہ کی تسبیح ہو, اس گھر کو بنانے کا اور تعظیم کرنے کا اللہ نے حکم دیا. اب یہ گھر کون سا گھر ہے, اس گھر میں کیا اللہ کی تسبیح ہوئی ہے, اس گھر میں کیسی تسبیح ہوئی ہے. اس گھر کی اینٹیں بھی حسین کے ساتھ سبوحن قدوسن ربنا ورب الملائکۃ والروح پڑھتی ہیں. یہ اہل بیت کا گھر ہے کہ اس گھر کے پتھر بھی حسین کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں. یہ گھر معمولی گھر نہیں ہے, اس کے دروازے اور کھڑکیاں بھی اللہ ہو بولتے ہیں. یہ معمولی دروازہ نہیں ہے, یہ معمولی گھر نہیں ہے. یہاں رہنے والے اگر اللہ سے بات کریں, اس کی تسبیح پڑھیں تو دعائے عرفہ بنتی ہے. یہاں رہنے والے اللہ سے بات کریں تو دعائے کمیل بنتی ہے. یہاں رہنے والے جب اللہ کی تذکرہ اور تسبیح کریں تو صحیفہ سجادیہ بنتا ہے. یہاں رہنے والے جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو نہج البلاغہ بنتی ہے. یہ کچا گھر, یہ شیطیروں کا گھر, یہ سرکنڈوں کا گھر, یہ گارے اور مٹی کا گھر, ہزاروں لاکھوں کروڑوں پکے اور مہنگے گھروں سے افضل ہے. خبردار, آر سی سی کا گھر بننے سے یہ دلیل نہیں ہے کہ اس میں انسان رہتا ہے. ہم نے بڑے پکے مکان دیکھے ہیں جن میں جانور رہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک جانور رہتے ہیں. توجہ ہے. خبردار, پیسے کی بنیاد پر کسی کی تعظیم نہ کرنا. بڑی گاڑی سے اترنے والا بڑا نہیں ہوتا. بے شک. جو سائیکل پر آیا ہوا ہے وہ حقیر اور ذلیل نہیں ہوتا. میں حسین کے فقیروں سے خطاب کر رہا ہوں. بسم اللہ. خود بھی فقیر ہوں اور فقیروں کی اولاد ہوں. خبردار, کسی کو اس بنیاد پہ سلام نہ کرنا کہ وہ بڑا آدمی ہے. بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں علی بستا ہو. عظیم آدمی وہ ہوتا ہے جو حسین کا عزادار ہو. خبردار, بڑی گاڑی سے اترنے والے کو بڑا مت ماننا. کیا معلوم جس نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہوں وہ علاقے کا یزید ہو, اور جس کا کالر ادھڑا ہوا ہو اللہ کا ولی ہو. اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے. شاہ صاحب, میں فقیروں کے مجمع میں خطاب کر رہا ہوں. آپ کے والد بہت بڑے فقیر تھے, اور کائنات کے سب سے بڑے فقیر کو جو اللہ کا فقیر تھا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. کائنات کا سب سے بڑا اللہ کا فقیر میرے مولا علی کی ذات. وہ کیا ذکر تھا جو علی اس گھر میں کرتے تھے, کیسا ذکر تھا اللہ کا کہ اللہ نے اس گھر کی اینٹوں اور پتھروں کی تعظیم کا حکم دیا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا, جو نسبتوں کو نہیں مانتے وہ کہاں منہ دکھائیں گے. اللہ نے نسبتوں کی بنیاد پر ہمیں چلایا ہے. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ, قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے. وَالنَّهَارِ, قسم ہے دوپہر کی. وَالْعَصْرِ, قسم ہے عصر کی. وَاللَّيْلِ, قسم ہے رات کی. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا, قسم ہے ان گھوڑوں کی جن کے سموں سے چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں. وہ جب سانس لیتے ہیں تو سانس لینے کی سائیں سائیں آواز آتی ہے. اللہ گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے.
गंबट और घोड़े में भी बहुत घोड़े दौड़ रहे होंगे, मगर क्या अल्लाह ने ये गंबट के अंदर दौड़ने वाले और खैरपुर में दौड़ने वाले घोड़ों की कसम खाई है? नहीं, या फलां साहब के मस्तबल में और फलां साहब के रेस कोर्स में जो घोड़े हैं उनकी अल्लाह ने कसम खाई है? अल्लाह ने जिस घोड़े की कसम खाई है वो है जो मैदान जिहाद में मुजाहिद को बिठा के ले जाता है। मेरा सवाल है मोहतरम मजमे से, अगर घोड़ा मुजाहिद को बिठाकर मैदान जिहाद में ले जाए, अगर घोड़ा मैदान जिहाद में मुजाहिद को बिठा कर ले जाए, तो उस घोड़े की अल्लाह कसम खा रहा है, वो मुजाहिद जो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, अल्लाहु अकबर, क्या मकाम होगा? बेशक निस्बतों की बहस है। हाँ, बेशक मंसूब होने को अल्लाह ने इज्जत अता की है। किससे मंसूब हो गए? इसका ताल्लुक किसके साथ हो गया? जी, जितना ताल्लुक गहरा होता चला जाएगा इज्जत बढ़ती चली जाएगी। बढ़ती चली जाए। बेशक ये कैसा घर था हाय, जिसको बनाने का और जिसकी ताजीम का अल्लाह हुक्म दे रहा है? क्या होता था इस घर में? कौन सी तस्बीह पढ़ी जाती थी? एक तस्बीह सुना दूं जो अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की तस्बीह इस घर में पढ़ी जाती थी। मेरे मौला अली फरमा रहे हैं, इलाही कफा बी इज्जा अन अकून लका अब्दा, मुझ अली की सबसे बड़ी इज्जत यह है कि मैं तेरा बंदा हूं। भाई गर्दन हिलाइएगा अगर मेरी बात जा रही हो। इलाही कफा बी इज्जा अन अकून लका अब्दा, या अल्लाह अली की सबसे बड़ी इज्जत यह है कि वो तेरा बंदा है। व इलाही कफा बी फखरा अन तकून अली रब्बा, और या अल्लाह अली के लिए सबसे बड़ा फख्र यह है कि तू अली का रब है। तीसरा जुमला मेरे मौला का, इलाही अंता कमाओ है। चौथा जुमला, फजअलनी कमा तो है। मैं पहले चौथे जुमले का तर्जुमा करूंगा ताकि तीसरे जुमले का तर्जुमा अच्छा लगे। मौला अली फरमाते, या अल्लाह मुझे ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा तीसरा जुमला सुने। मौलाना तशरीफ फरमा है, उलमा इकराम को हदिया कर रहा हूं। अंबिया किराम ने भी ये 3 जुमले बोले हैं जो 3 जुमले मैंने सुना दिए, बिस्मिल्लाह। मगर एक जुमला अली से मखसूस है। सुभान अल्लाह। ये अली के अलावा किसी और ने नहीं बोला। सुभान अल्लाह। जी, वो क्या जुमला है? इलाही अंता कमा ओहेब, या अल्लाह। अब जुमला देखें, अली का मयार तौहीद देखिए। या अल्लाह तू ऐसा ही अल्लाह है जैसा अली चाहता है। अली तय करेंगे कि निसाब तौहीद क्या है। बेशक अली बताएंगे कि अल्लाह को कैसे मानना है। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। मुवहिदों का मजमा है, हाय, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों का मजमा है, सुन्नी शिया मुसलमानों का मजमा है। बेशक समझ में आया कि हर अल्लाह का वली अली की जूतियां सीधी क्यों करता है? इसलिए कि अली बताएंगे कि अल्लाह क्या है। सुभान अल्लाह। अली ने बताया है कि अल्लाह क्या है। या अल्लाह तू ऐसा ही है जैसा अली चाहता है। अली चाहता है। बेशक अल्लाहु अकबर। मैं कहता हूं मौला का ये एक जुमला अली की अजमत का मुनफरिद जुमला है। बेशक ये यूं ही हर वली अली के दरवाजे पर नजर नहीं आता। हाँ, वली बन गए अली अली कहने वाले। हाँ, बेशक बन गए। जितने भी औलिया इलाही के सिलसिले हैं, जितने भी तसव्वुफ के सिलसिले हैं, मैं उस इल्मी बहस में नहीं जाना चाहता कि जो तसव्वुफ और इरफान की इल्मी बहस है, लेकिन इतना तय है कि जितने भी सूफियों के सिलसिले हैं, जितने भी आरिफों के सिलसिले हैं, वो सब जाकर खत्म होते हैं अली पर। दरवाजे पर। यानी कोई अगर अल्लाह का वली बनना चाहता है तो उसे अली की मारिफत हासिल करना होगा। जरूरी है। अली से पूछना होगा कि अल्लाह कैसा है। कैसा?
تبھی تو سہون شریف ہے، دہلی شریف ہے، اجمیر شریف ہے، مگر نجف اشرف ہے۔ تمام شریف شہروں کا شریف شہر نجف، بے شک سارے وہاں جا کر علی مولا کو سلام کرتے ہیں تو اللہ ولایتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ کر دیتا، بے شک توجہ کر لیا آپ نے؟ یہ وہ گھر ہے کہ جس میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ بے شک جب ذکر اس معیار کا ہوتا ہو، تھکے تو نہیں ہے نا؟ جب ذکر اس معیار کا ہوتا ہو تو حق نہیں ہے پھر اللہ ان گھروں کو بنانے کا حکم دے، بے شک اللہ ان کی تعظیم کا حکم دے۔ بے شک اور ان گھروں کی تعظیم کا اللہ نے حکم اس لیے دیا ہے کہ جتنا ان گھروں کی تم تعظیم کرو گے اتنا ان گھروں پر توجہ کرو گے، جتنی توجہ کرو گے اتنی تعظیم کرو گے۔ بے شک شاید بہت سارے چلتے پھرتے لوگوں سے زیادہ محترم اور معظم اہل بیت کے گھر کی اینٹیں ہیں، اللہ اکبر، یقیناً بے شک بہت سارے گھومتے پھرتے لوگوں سے زیادہ اہل بیت کے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں ہیں۔ بے شک مولانا باقری صاحب نے حضرت آیت اللہ بہجت کی صحبت اختیار کی۔ میں بھی نماز فجر کے بعد کبھی کبھی ان کی مسجد سے حرم حضرت معصومہ میں ان کے پیچھے جو ان کے مریدوں کا قافلہ چلتا تھا تو میں بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ حرم حضرت معصومہ کی دیوار میں لگی ہوئی اینٹوں کا بوسہ دے رہے تھے۔ اللہ اکبر، ہم لوگ تو زیادہ تر زرعی کو جا کے بوسہ دیتے ہیں نا، بہت ہوتا ہے تو پہلے بڑے دروازے کو بوسہ دے دیتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اینٹوں کا بوسہ دے رہے تھے۔ ہائے ہائے، میں نے خود ان سے نہیں پوچھا مگر میں نے جس سے سنا اس نے خود پوچھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ حضور لوگ جالی کا بوسہ دیتے ہیں، آپ حرم میں لگی ہوئی اینٹوں کا بوسہ دیتے ہیں؟ تو آنکھوں میں آنسو بھر کے کہنے لگے یہ اینٹیں میری شفاعت کریں گی، یہ اینٹیں میری گواہی دیں گی کہ یہ حرم میں آتا تھا، یہ حاضری کے لیے آتا تھا۔ اس لیے یہ معمولی گھر نہیں ہے۔ جن گھروں کا اینٹ اور پتھر اتنا مقام والا ہو ان گھروں میں رہنے والوں کا مقام کیا ہوگا نا۔ آپ آمادہ ہو گئے، اللہ نے حکم دیا تھا کہ گھروں کو بناؤ، امت نے دروازے کو آگ لگا دی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کربلا میں حسین کے خیمے جلا دیے، جن خیموں میں اللہ کی تسبیح کی آوازیں ایسی آ رہی تھیں، کسی خیمے سے قرآن پڑھنے کی آواز۔ شب عاشور خاص طور پر مقتل نے لکھا ہے کسی خیمے سے تسبیح کی آواز، اور اتنی آوازیں کربلا میں حسینی خیموں سے گونج رہی تھیں کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہاں قرآن، وہاں ذکر سبحان اللہ، وہاں سجدے کی حالت میں ذکر الہی، مسلسل ذکر الہی ہو رہا ہے۔ جن خیموں میں اللہ کا نام لیا جا رہا تھا ان خیموں کو آگ لگا دی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، مجھے ایک دو منزلیں لینی ہیں۔ امام جعفر صادق کے گھر کو آگ لگائی۔ جب امام کے گھر کو آگ لگائی جا رہی تھی نا تو کچھ مولا کے چاہنے والے پہنچے یہ سن کے کہ گھر کو آگ لگا دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام گھر سے روتے ہوئے باہر آ رہے تھے اور کیفیت یہ تھی کہ سر پہ عمامہ نہیں تھا، ابا امام صادق کے دوش پہ نہیں تھی، صرف اور صرف امام نے قمیص پہنی ہوئی تھی، یعنی کرتا پہنا ہوا تھا، اور روتے ہوئے آ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جب گھر میں آگ لگ رہی تھی تو میری بیویاں میرے گھر میں ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں جا رہی تھی، اور مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ میری چھوٹی بیٹی کے دامن میں آگ لگ گئی تھی اور
وہ دوسری بیویوں کو مدد کے لیے پکار رہی تھی، تو میرا رونا اس پہ نہیں ہے کہ میری بیٹی کے دامن میں آگ لگی، میرا رونا اس پہ ہے کہ حسین کی سکینہ کے دامن میں آگ لگی۔ اور کربلا میں بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، اہل بیت کے گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ جناب زہرا روزانہ امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑ کے بیت الاحزان میں جاتی تھی، امت نے وہ گھر بھی گرا دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، مجھے 2-3 منزلیں لینی ہیں۔ عزادارو، ایک یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بی بی جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے، مگر خیمے کی آگ اسے روکتی ہے، وہ چوب سے جا کے ٹکراتی ہے، خیمے کی چوب سے جا کے لگتی ہے، اور پھر دوسری طرف سے آتی ہے، پھر آگ اسے روک دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں یہ سمجھا کہ شاید کسی ظالم نے اس کے سر پہ کوئی چوٹ ماری ہے جس سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ جل رہی ہے۔ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا آگے آگ جل رہی ہے؟ تو اس بی بی نے مڑ کر دیکھا اور کہا یا شیخ انا لنا علیلن، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا۔ میں نے پوچھا کہ یہ بی بی کون ہے تو کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ حسین کی بہن زینب ہے، اور وہ چلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی۔ یہ یزیدی سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس کے عبا میں آگ لگتی تھی، اس کے کپڑوں میں آگ لگتی تھی، وہ آگ چھڑاتی تھی مگر اندر چلی گئی اور اپنی پشت پر اپنے بھتیجے کو اٹھا کر لائی۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، ایک سوال کر لوں، کتنا مشکل تھا جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا؟ عزاداروں، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا۔ بی بی رباب کو اٹھا کر لاتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی تھی۔ جب قافلہ تیار ہو گیا تو امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں زینب کیا ساری بیویاں بیٹھ گئی ہیں محملوں میں؟ تو جناب زینب نے فرمایا بھابی رباب نہیں ہے۔ فرمایا اماں میری ماں کہاں ہے؟ کہا وہ قبر سکینہ پر ہے۔ اب آگے آگے امام سجاد، پیچھے پیچھے بیویاں۔ جب زندان شام میں قدم رکھا نا تو کیا دیکھا؟ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے لگائے ہو، ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا ہوا اور آہستہ آہستہ کہہ رہی ہیں سکینہ اٹھو تمہاری چادر آ گئی، سکینہ اٹھو ہم مدینے واپس جا رہے ہیں۔ جناب زینب کی آواز آئی بھابی قافلہ تیار ہے، تو آنکھوں میں آنسو تھے، فرمانے لگی اے زینب میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں اکیلا ہے، میری سکینہ اکیلی ہے، میں قبر سکینہ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ لیکن جیسے ہی امام سجاد کی آواز آئی تو حکم امام پایا تو بی بی نے قبر چھوڑ دی مگر مڑ مڑ کر دیکھتی رہی۔ محمل پہ لا کر بٹھایا، قافلہ چلنے لگا تو شام کی عورتوں نے آوازیں دی الوداع یا زینب۔ جناب زینب نے محمل کا پردہ ہٹا کر کہا اے شام کی عورتوں مجھ پہ احسان کرو گی؟ ساری بیویوں نے کہا بی بی حکم کریں گی۔ تو قبر سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ اللہ اللہ آپ کو قبر سکینہ کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ آپ شام جائیں جناب سکینہ کی زیارت کرنے کے لیے۔ عزاداروں میں گزارش کروں گا کہ جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور آواز دیتی ہیں تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مصائب ہو گئے، آپ نے گریہ کر لیا، میرا دل کر رہا ہے، میرا دل کہہ رہا ہے ایک منزل اور آگے آ جائیے۔ جناب رباب کو سلام کیجئے۔ امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ رباب نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ دو ہی کمائیاں تھیں جناب رباب کے پاس، ایک علی اصغر، ایک سکینہ۔ ایک کو اجلا سا کرتا پہنا کر امام حسین کی گود میں دے دیا،
اور جب اجلا سا کرتا پہنایا نا تو بالوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما دیا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے یہ جملے پڑھے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ بالوں میں کنگھی کر کے، آنکھوں میں سرما دے کر پیشانی کا بوسہ دیا، اور امام حسین کی گود میں دیتے ہوئے کہا، اگر جنت میں دادی زہرا نے پوچھا کہ تمہاری ماں نے منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا پلانے کے لیے پانی نہیں تھا۔ ہندوستان بنارس کے رہنے والے میرے ایک دوست مولانا میرے ساتھ خم میں تھے، وہ پڑھ رہے تھے، وہ بیان کر رہے تھے کہ روز عاشوراء ان کے امام بارگاہ سے تعزیے کا جلوس نکلتا ہے، ذوالجناح کا تعزیے کا علم کا جلوس نکلتا ہے، اور وہ شہر بنارس میں گزر کر کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ کہنے لگے جلوس نکلا تو روز عاشور تو ہم آگے آگے چند دوست نکل گئے تاکہ رستے کے انتظامات کو دیکھیں، انتظامیہ کے کام کو دیکھیں کہ صفائی ستھرائی کیسی ہے۔ کہتے ہم آگے گئے، جلوس ابھی پیچھے تھا تو ایک چوک پر ہمیں ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہوئی نظر آئیں۔ جب ہم قریب سے گزرنے لگے تو ایک ہندو عورت کی آواز آئی، بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو مولانا نے کہا، میں نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ کہنے لگے مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ کہتے میں نے ان سے کہا تو میں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ بہت گریہ ہو گیا، میرے حصے کی مجلس ہو گئی۔ صرف ایک جملہ سن لیجئے، مجھے نہیں پتا کہ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، مگر مقتل نے لکھا ہے کہ شام غریبہ میں پانی بھی آیا اور کھانا بھی آیا۔ جناب زینب نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی پلایا، کھانا کھلایا، پھر بیویوں کو پانی پلایا اور کھانا کھلایا۔ صرف ایک بیوی تھی جو پانی نہیں پی رہی تھی، وہ جناب رباب۔ پھر امام سجاد سے جا کر کہا، تمہاری ماں رباب پانی نہیں پیتی۔ امام سجاد نے آ کر، جب امام نے آ کر بی بی سے کہا تو حکم امام تھا، تو جناب رباب نے پانی پیا، کھانا کھایا، مگر روتی جا رہی تھی اور پانی پی رہی تھی۔ عزادارو اشارے میں بات کروں گا، اللہ کرے میری بات پہنچ جائے۔ جناب رباب نے شام غریبہ میں پانی پیا اور کھانا کھایا، آدھی رات گزری تو روتی ہوئی جناب زینب کے برابر میں آ کے بیٹھی اور کہنے لگی، مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا۔ آوازوں پر رحمت نازل فرما، مرحومین مغفورین کے درجات کو بلند فرما۔